دوستو السلام علیکم۔ ایک دوست نے ریکویسٹ کی کہ کچھ والدین کے متعلق قرآن سے آیات کو شیئر کیا جائے، اور وجہ یہ بتائی کہ کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آج کل اولاد والدین کے متعلق کچھ صحیح رویہ نہیں رکھتی۔ تو چلیں دوستو کچھ قرآنی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آیات ہیں وہ سورہ 17 آیات 23 اور 24 ترجمہ۔ اور تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں، تو نہ ان کو اف کہو اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان سے شریفانہ بات کہو، اور ان کے لیے رحم دلانہ اطاعت کے بازو جھکائے رکھو، اور دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن کچھ ایسے ہے: اینڈ یور لارڈ ہیز ڈکریڈ دیٹ یو ناٹ ورشپ ایکسیپٹ ہم، اینڈ ٹو پیرنٹس گڈ ٹریٹمنٹ، whether one or both of them reach old age while with you, say not to them as much as uff, and do not repel them, but speak to them a noble word, and lower to them the wing of humility out of mercy, and say, My Lord, have mercy upon them as they brought me up when I was small. تو دوستو نیکسٹ آیت ہے چیپٹر 31 ورسز 14 اینڈ 15۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے معاملے میں ہدایت کی۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ جھیل کر اس کو پیٹ میں رکھا، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہوا کہ میرے شکر گزار رہو اور اپنے والدین کے، میری ہی طرف بالآخر لوٹنا ہے۔ اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو کسی چیز کو میرا شریک ٹھہرا جس کے باب میں تیرے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کی بات نہ مانیو، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک رکھیو، اور پیروی ان کے طریقے کی کیجیو جو میری طرف متوجہ ہیں۔ پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، اور میں جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس سے تم کو آگاہ کروں گا۔ اب اس کا انگلش ٹرانسلیشن: And we have enjoined upon man care for his parents. His mother carried him, increasing her in weakness upon weakness, and his weaning is in 2 years. Be grateful to me and to your parents. To me is the final destination. But if they endeavor to make you associate with me that of which you have no knowledge, do not obey them, but accompany them in this word with appropriate kindness, and follow the way of those who turn back to me in repentance. Then to me will be your return, and I will inform you about what you used to do. Next آیت ہے چیپٹر 29 آیت 8۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کی ہدایت کی، اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو کسی چیز کو میرا شریک ٹھہرا جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کی بات نہ مان۔ انگلش ٹرانسلیشن: اینڈ وی ہیو enjoined upon man goodness to parents, but if they endeavor to make you associate with me that of which you have no knowledge, do not obey them. To me is your return, and I will inform you about what you used to do. نیکسٹ ورس ہے چیپٹر 46 آیت 15 یعنی ورس 15 ٹرانسلیشن۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی۔ اس کی ماں نے دکھ کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا، اور دکھ کے ساتھ اس کو جنا، اور اس کو پیٹ میں رکھنا اور اس کو دودھ چھڑانا 30 مہینوں میں ہوا، یہاں تک کہ وہ پہنچ جاتا ہے اپنی پختگی کو اور پہنچ جاتا ہے 40 سال کی عمر کو۔ وہ دعا کرتا ہے، اے رب
مجھے سنبھال کہ میں تیرے اس فضل کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا، اور وہ نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہیں۔ انگلش ٹرانسلیشن۔ And we have enjoined upon man to his parents good treatment. His mother carried him with hardship and gave birth to him with hardship. And his gestation and weaning period is 30 months. He grows until when he reaches maturity and reaches the age of 40 years. He says, My Lord, enable me to be grateful for your favor which you have bestowed upon me and upon my parents, and to work righteousness of which you will approve, and make righteous for me my offspring. دوستو اگلی آیت ہے چیپٹر 2 ورس 83۔ ٹرانسلیشن۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، والدین کے ساتھ احسان کرو گے، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کو ان کا حق دو گے، اور یہ کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر برگشتہ ہو گئے مگر تم میں سے بہت تھوڑے لوگ، اور تم منہ موڑنے والے ہی لوگ ہو۔ انگلش ٹرانسلیشن۔ And recall when we took the covenant from the children of Israel, enjoining upon them, do not worship except Allah, and to parents, do good, and to relatives, orphans, and the needy, and speak to people good words, and establish prayer, and give zakah. Then you turned away, except a few of you, and you were refusing. نیکسٹ ورس ہے چیپٹر 4 ورس 36۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین، قرابت مند، یتیم، مسکین، قرابت دار پڑوسی، بیگانہ پڑوسی، ہم نشین، مسافر اور اپنے مملوک کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ انگلش ٹرانسلیشن۔ ورشپ اللہ اینڈ ایسوسیٹ نتھنگ ود ہم، and to parents do good, and to relatives, orphans, the needy, the near neighbor, the neighbor farther away, the companion at your side, the traveler, and those whom your right hands possess. Indeed, Allah does not like those who are self-deluding and boastful. دوستو اگلی آیت ہے چیپٹر 19 ورس 14۔ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے اس کو بچپن ہی میں قوت فیصلہ عطا فرمائی، اور خاص اپنے پاس سے سوز و گداز اور پاکیزگی، اور وہ نہایت پرہیزگار تھا، اور وہ اپنے والدین کا فرما بردار تھا۔ اب ریلیونٹ پارٹ کا انگلش ٹرانسلیشن۔ اینڈ ڈیوٹیفل ٹو ہز پیرنٹس، اینڈ ہی واز ناٹ اے ڈس اوبیڈینٹ ٹائرنٹ۔ دوستو اگلی آیت سورہ 19 ورس 32۔ اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے سرچشمہ خیر و برکت ٹھہرایا ہے، اور جب تک جیوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت فرمائی ہے، اور مجھے ماں کا فرما بردار بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر سلامتی ہے جس دن پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس آیت کے ریلیونٹ پارٹ کا انگلش ٹرانسلیشن۔ اینڈ میڈ می ڈیوٹیفل ٹو مائی مدر، اینڈ ہی ہیز ناٹ میڈ می اے ریچڈ ٹائرنٹ۔ دوستو ان آیات سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے، ہمارے کریٹر نے، والدین کا سٹیٹس کیا رکھا ہے، اور ہمیں ہر وقت یہ کوشش کرنی ہے کہ ان کے ساتھ بہترین طریقے کے ساتھ اللہ کی ہدایات کے مطابق پیش آئیں۔ ادروائز ہمارا یہ کلیم کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں وہ ایمٹی ہے، ہالو ہے، اس کے نیچے کوئی بنیاد نہیں۔ اور آخری بات، اگر ہمارے والدین زندہ ہیں اور اگر ہم میں سے کسی نے ان کے ساتھ اچھا رویہ ڈیمونسٹریٹ نہیں کیا، یعنی اچھے طریقے کے ساتھ ان کو ہینڈل نہیں کیا ابھی تک، یا غلطیاں کرتے ہیں یا ان کے ساتھ روڈ ہیں، تو دوستو
ہمیں چاہیے کہ فوراً ان سے معافی مانگیں، ادروائز معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. یعنی قیامت کے دن ہم کس منہ سے اللہ کو جواب دہ ہوں گے. سننے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.